چارلس لیمپ کنوارا تھا۔ وہ مزاحیہ انداز میں کہتا ہے کہ شادی شدہ لوگوں نے اسے بتایا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو زندگی کی برتر خوشیوں سے محروم کر لیا ہے۔ ان برتر خوشیوں کو جاننے کے لیے اس نے شادی شدہ لوگوں کی کمزوریوں اور نقائص کا مطالعہ کیا ہے۔ لیمپ کہتا ہے کہ شادی شدہ لوگوں کی آپس کی لڑائیوں نے اس پر کبھی بھی کوئی زیادہ اثر نہیں چھوڑا۔ جو چیز انہیں شادی شدہ لوگوں کے گھروں میں اکثر ناراض کر دیتی ہے وہ یہ ہے کہ شادی شدہ لوگ زیادہ ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ چارلس لیمپ کو پورا یقین ہے کہ کوئی شخص بھی شادی شدہ جوڑوں کی صحبت میں اس تاثیر کے بغیر نہیں بیٹھ سکتا کہ وہ ان کے لیے قابل ترجیح نہیں ہے، یعنی اہم نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی حیثیت کو ویسے ہی تسلیم کر لیا جائے، بغیر کچھ پرکھے ہوئے، بغیر کچھ جانے ہوئے، تو وہ ہمارے لیے بدمزگی پیدا نہیں کرتی، لیکن جب ان کا اظہار کر دیا جائے تو یہ وہی چیزیں بہت ساری ناراضگی کا باعث بن جاتی ہیں۔ اگر ایک شخص کسی عام سے کھدوخال والی عورت جس نے عام سے کپڑے پہنے ہو کو یہ کہہ دے کہ وہ بہت خوبصورت نہیں ہے تو اس بات پر اسے بد اخلاق کہہ کر گھر سے نکال دیا جائے گا۔ ایک جوان عورت اس بات کو اچھی طرح سمجھتی ہے، چاہے اس بات کو الفاظ کا جامہ پہنا دیا جائے، لیکن کوئی عقل مند جوان عورت اس بات پر نہیں لڑے گی۔ اس ایک شادی شدہ جوڑے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے الفاظ اور نگاہوں سے یہ کہہ کے کہ وہ لیمپ یعنی خوش قسمت شخص نہیں ہے، یعنی خاتون کی پسند یا انتخاب۔ لیمپ کہتا ہے کہ شادی ایک قسم کی اجارہ داری ہے، لیکن وہ ایک نئے شادی شدہ جوڑے کے چہرے پر اس آسودگی اور راحت کو دیکھنا پسند کرتا ہے جو وہاں موجود ہوتی ہے۔ دوستو اب دیکھیے گا ہماری گفتگو جو ہے بڑی ہی دلچسپ مراحل میں اب داخل ہونے لگی ہے، اور یہ چیز بہت ہی زیادہ آگے جا کر کے مزاحیہ بننے والی ہے اور بہت فنی ہونے والی ہے، لیکن اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم شادی شدہ لوگ جو ہیں ان کی زندگی سے سیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو ان میرڈ لوگ ہیں ان کے لیے، یہ جو شادی شدہ لوگ ہیں ان کی زندگی میں بہت کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو وہ دیکھ کر سیکھ سکتے ہیں اور اپنی آنے والی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ لیمپ کہتا ہے کہ شادی شدہ لوگ اپنے آپ پر بہت شیخی بگاڑتے ہیں۔ اگر ایک کنوارا شخص ان کی صحبت میں بیٹھ کر کسی بات پر رائے زنی کرتا ہے تو اسے خاموش کرا دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے گا وجہ جو بیان کر رہا ہے نا رائٹر، وہ کمال کی چیز ہے اور وہ چیز آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آئے گی، اور اس کے اندر بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا کہ میرڈ لوگوں کا جو بیہیویئر ہے کیسا ہوتا ہے اور ان میرڈ لوگوں کا کیسا ہوتا ہے، اور اسپیشلی میرڈ لوگوں کا ان میرڈ لوگوں کے بارے میں جو بیہیویئر ہے کیسا رہتا ہے۔ اب دیکھیے جی، لیمپ کہتا ہے کہ شادی شدہ لوگ جو ہے اپنے بچوں پر بہت فخر کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ بچوں پر فخر کرنے والی کون سی بات ہے؟ بچے کوئی کامیاب جنس نہیں ہے۔ ہر گلی کوچہ میں بچوں کا جمع غفیر دیکھا جا سکتا ہے۔ غریب بچوں کے پاس یہ جنس کثرت میں ملتی ہے۔ وہ اکثر اوقات گمراہ ہو جاتے ہیں اور اپنے والدین کی امیدوں پر پانی ڈال دیتے ہیں۔ وہ اکثر برائی یا بدی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ وہ اپنی زندگی کا خاتمہ ذلت اور بدنامی میں کرتے ہیں۔ لیمپ کہتا ہے کہ وہ اس بات کو نہیں سمجھ سکتا کہ بچوں کے ہونے پر فخر کیوں کیا جائے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ شادی شدہ لوگوں کے ترکش میں دورے سروں والے تیر ہوتے ہیں۔ لیمپ کہتا ہے کہ وہ اس بات کو نہیں سمجھ سکتا کہ بچوں کے ہونے پر فخر کیوں کیا جائے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ شادی شدہ لوگوں کے ترکش میں دورے سروں والے تیر ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جب آپ ان پر توجہ نہیں دیتے تو آپ کو چڑچڑایا یا بدمزاج کہا جائے گا اور آپ کو بچوں سے نفرت کرنے والے سے موسوم کیا جائے گا۔ اور یہ بات سچ ہے کہ جب کوئی بھی میرڈ بندہ ہے اور اس کے بچے ہیں اور ایز آپ بیچلر اور ایز ایک ان میرڈ پرسن آپ ان کے بچوں سے پیار نہیں کرتے ہو تو وہ جو میرڈ لوگ ہیں وہ آپ کو اچھا نہیں سمجھتے، اپنی کیٹیگری میں رکھ کر کے وہ آپ کو اچھا نہیں سمجھتے کیونکہ آپ ان کے بچوں سے پیار نہیں کر رہے ہو۔ یہ اس پوائنٹ کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اگر فار ایگزامپل کسی بھی بندے کے ساتھ آپ کا ریلیشن ہے جو کہ میرڈ ہے تو پھر کیا ہے، اس تناظر میں آپ کو ان کے بچوں کے ساتھ بھی اتنا ہی پیار کرنا پڑے گا۔ جو میرڈ لوگ ہیں ان کا پیار لینے کے لیے آپ کو ان کے بچوں سے بھی پیار کرنا پڑے گا۔ تو یہ ایک فارمولا ہے جو کہ اس حوالے سے اپلائی ہو سکتا ہے میرڈ لوگوں کی زندگی کے اوپر ہے۔ اب اس کے بعد لیمپ بہت کمال بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ اس بات کو فضول سمجھتا ہے کہ اسے لوگوں کے بچوں سے محبت کرنے کے لیے کہا جائے۔ وہ کہتا ہے کہ بچوں کی اپنی انفرادی شخصیتیں ہوتی ہیں، ان کو صرف والدین کے ساتھ چپکی ہوئی چیزوں کے طور پر پیار نہیں کیا جا سکتا۔ بچوں کی اپنی پرسنالٹیز ہیں، ان کو ان کے نام سے اور ان کے کام سے پہچانا جانا چاہیے۔
ان کے کام سے جانا جانا چاہیے، یہ چیزیں ہیں۔ ان کی خصوصیات کی وجہ سے ان کو پرکھنا چاہیے۔ بچوں کو ان کی شخصیت یا عادات کی بنا پر پیار کیا جا سکتا ہے۔ لیمپ کہتا ہے اگر کسی عورت کا شوہر ایسا شخص ہے جس کے ساتھ شادی سے پہلے آپ کا دوستانہ تھا اور شادی کے بعد آپ اس کی بیوی کا ساتھ نہیں دیتے تو پھر اس خاندان کے ساتھ آپ کا تعلق ختم ہو جائے گا۔ وہ کہتا ہے کہ آپ کا دوست آہستہ آہستہ سرد مہر ہو جائے گا اور آپ کے ساتھ بے رخی برتے گا۔ آخرکار وہ ایسے مواقع ڈھونڈے گا جن کی وجہ سے آپ کے ساتھ تعلقات ختم کر دیا جائے۔ لیمپ کہتا ہے کہ اس کی جان پہچان والا ایک شادی شدہ دوست ہے جس کی دوستی پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد لیمپ بیان کرتا ہے کہ شادی شدہ لوگ اپنے ساتھی کو کسی کے ساتھ شادی سے پہلے دوستی کو برداشت نہیں کرتا۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی طویل دوستی کو ان کے علم میں لایا جائے تاکہ وہ اس پر اپنی کرنسی کی مہر لگا سکے، جیسا کہ نیا بادشاہ پرانی اچھی کرنسی کو ٹکسال میں ڈال کر مہر لگاتا ہے۔ لیمپ بیان کرتا ہے کہ شادی شدہ عورتیں آپ کو اپنے خاوندوں کے سامنے بے عزت کرنے کے لیے کئی طریقے استعمال کرتی ہیں اور آپ کو ان کے اعتماد سے نیچے گراتی ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں وہ اس پر حیران ہو کر ہنستی ہیں، یعنی آپ ایک عجیب و غریب شخص ہیں جس نے کوئی اچھی بات نہیں کہی ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ ایک خاص مقصد کے ساتھ آپ کو گھورتی ہے۔ آخرکار خاوند جو آپ کی عقل کے متعلق ایک بہت اچھی رائے رکھتا ہے وہ آپ کی ذہانت کے بارے میں شک و شبہ کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ یہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ یہ اچھا تھا وہ میرے ساتھ کنوارا پن کی عمر میں ملتا رہا، ورنہ خواتین سے میرا تعارف کرانا کوئی اچھی بات نہ ہوتا۔ لیمپ کہتا ہے کہ عورتوں کو ذلیل کرنے کا ایک اور طریقہ ہے۔ اس طریقے کو ہم مبالغہ آرائی کا طریقہ کہتے ہیں یا تنزیہ طریقہ کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ شادی شدہ عورتیں اس طریقے کو اس وقت استعمال کرتی ہیں جب وہ آپ کے بارے میں یہ تصور رکھتی ہیں کہ آپ ان کے خاوندوں کے لیے قابل احترام ہیں۔ وہ اس بات کو محسوس کرتی ہیں کہ ان کے خاوند آپ کے ساتھ ایک طویل عزت و احترام کا رشتہ برقرار رکھے ہوئے ہیں اور یہ کہ اس رشتے کو آسانی سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس طریقے میں شادی شدہ عورتیں آپ کی مبالغہ آرائی کے ساتھ آپ کی باتوں کی عزت و تعظیم کرتی ہیں، حتیٰ کہ آپ شکر گزاری یا احسان مندی کے شک میں مبتلا ہو کر اکتا جاتے ہیں اور آپ خود ہی چاہنے لگتے ہیں کہ آپ کی درمیانے درجے کی عزت و تعظیم کی جائے۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی معلوماتی ویڈیو بذریعہ نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بائے۔